بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہمیں کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یعنی ماہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو اگر ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے تو پھر تم اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کرو، اور اگر ماہ رمضان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھ لو، اور اگر 29 کی تاریخ کو 29 شعبان کو بادل چھا جائے تو پھر تو ایسی، اور رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو تم پھر 30 تاریخ کو مکمل کر لو۔ اسی طرح رمضان مبارک کی 29 تاریخ کو بادل ہو اور چاند نظر نہ آئے اور تصدیق نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں 30 تاریخ مکمل کر لو اور اس کے بعد عید کرو۔ یہ ایک حکم ہے اس بات پر کہ ہم رمضان کے روزے کب سے رکھیں اور رمضان کے روزے کب ختم کریں۔ اس سلسلے میں ہر خاص اور عام کو لب کشائی کرنے کی، زبان درازی کرنے کی، آپس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ، ہر علاقے میں ریاستی طور پر، علاقائی طور پر رؤیت ہلال کی کمیٹیاں موجود ہیں۔ وہ لوگ چاند کا جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی جو ذمہ دار ہیں دینی اعتبار سے، امیر ہیں، صاحب سمجھ ہیں، جن کے اوپر قوم کی ذمہ داری ہے، وہ جو کام جس کام کے کرنے کا حکم دیں اس پر عمل کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاند کے سلسلے میں عموماً لوگ جن کو چاند رؤیت ہلال کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی، اس کی تہہ تک وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے کہ مطلع کس کو کہتے ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، انہیں خامخواہ ہوٹلوں پر، نکڑوں پر، عام مجلسوں میں رؤیت ہلال پر بحث کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پر چاند نظر آیا، یہاں پر چاند نظر آیا، مگر اس کے باوجود فیصلہ نہیں کیے، فلاں کیے۔ وہ مقامی احباب کے اوپر ہے، وہ ذمہ دار ہیں قیامت کے دن۔ وہ جو فیصلہ کریں گے، اسی میں اتفاق اور اتحاد کی گویا تاثیر ہے، علامت ہے۔ اگر ہر شخص اپنے اپنے طور پر چاند کے بارے میں فیصلہ کرے گا، کہیں عید کی نماز ہو، کہیں عید کی نماز نہ ہو، انتشار ہوگا اور اس کے اثرات غیر مسلموں پر پڑیں گے۔ اسی لیے ہمارے اتحاد اور اتفاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رؤیت ہلال کے سلسلے میں اس معاملے کو رؤیت ہلال کمیٹی کے حوالے کریں اور جو وہ فیصلہ کریں اس پر راضی ہوں۔ وہ اس کے مکلف ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو اس سلسلے میں وہ ظاہر بات ہے کہ ذمہ دار ہیں۔ اس میں ہم کو درمیان میں جانے کی، بحث و مباحثہ کرنے کی، ایک دوسرے پر لان تان کرنے کی، تان و تشنیع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پیغام ہے جو ہم نے دیا ہے کہ رمضان مبارک کے سلسلے میں، روزہ رکھنے کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو ٹوک انداز میں ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ شعبان کا چاند دیکھا، روزہ رکھنا شروع کیا، اور شوال کا چاند رمضان کا چاند دیکھا، روزہ رکھنا شروع کیا، اور شوال کا چاند دیکھا، روزہ رکھنا ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ ہے پیغام۔ اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔